السلام علیکم دوستوں، عمران خان پر بنائی گئی زیادہ سی مقدمے جھوٹے ہیں۔ ریحام خان کی لکھی گئی کتاب کا مذمت کرتا ہوں۔ جب سے عمران خان جیل گئے ہیں، عمران خان کی قدر میرے دل میں بڑھ رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ میرے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سلیم صافی نے کھول کر بتایا ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بغض عمران میں ایک وقت آیا کہ آپ بغض عمران میں مبتلا ہو گئے؟ نہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک وقت میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ تو آپ مجھے پتہ ہے، آپ نے اپنے جرگہ پروگرام میں بھی کہا ہے کہ 9 مئی والوں کو یہ بڑی بات ہے کہ اس دور میں جب وہ کرائسس میں ہے، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، آپ نے اوپن اپنے پروگرام میں کہا، جیو کے پروگرام میں کہا، اور کئی مرتبہ میرے ساتھ رپورٹ کارڈ میں بھی کہا کہ 9 مئی کو معاف کر دینا چاہیے، اب آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف ایک ذاتی لڑائی لڑی؟ نہیں، میں نے ذاتی لڑائی کیسے لڑی؟ کیونکہ ایک وقت آیا جب سوشل میڈیا پر آپ کی والدہ، جو میری ماں جیسی بھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جب ان کے خلاف بات ہوئی تو آپ ذاتی لے گئے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ جذبات کا غلبہ آیا ہو ماں کی گالی سننے کے بعد، اور کچھ مجھ سے افراط و تفریط ہوا ہو، لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں اور کہ کوئی ہماری ذاتی لڑائی تھی، میری عمران خان صاحب کے ساتھ نہ سیاست کی لڑائی، نہ جائیداد کی لڑائی، نہ علاقے کی لڑائی، ٹھیک۔ اگر میں یہ موقف نہ رکھتا تو میں عمران خان کے قریب ترین صحافیوں میں ہوتا، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ ہاں۔ لیکن میرا اپنا ایک موقف تھا، ان پہ تنقید میں نے دوسروں کی نسبت زیادہ کی ہے۔ دوسرے صحافی چونکہ اس چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے کہ جی عمران خان صاحب تو ایک سیلیبریٹی تھے نا، کرکٹ کے بھی سیلیبریٹی تھے، پھر ایک سوشل ویلفیئر کا بھی سیلیبریٹی تھے، تو وہ زیادہ ریٹنگ دے رہے تھے۔ تو کچھ صحافی ان کو ریٹنگ کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے۔ کچھ صحافی ان کو کسی اور وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کی، کیونکہ 2012 سے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے۔ تو میں کھلے دل کے ساتھ، کھلے ہاتھوں کے ساتھ میں تنقید کر رہا تھا، اس لیے میں اس پہ لوگوں کو منفرد نظر آنے لگا، اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی بغض ہے یا کوئی ذاتی لڑائی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، عمران خان پہ آپ تنقید کر رہے تھے، لیکن جن فیض سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، جن پاشا سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، اور حتیٰ کہ ایک طرف عمران خان سے لڑائیاں تھیں اور دوسری طرف ریحام خان آئیں، آپ نے تحفے تحائف دیے اور چادر ان ڈالی اور پھر انٹرویو کیا، اور وہ سنا ایک جرگہ تھا تعلقات بہتر کرنے کے لیے۔ تو ایک طرف تو آپ عمران خان پر مسلسل تنقید کر رہے تھے، دوسری طرف بنی گالہ کے مکین جو بنی گالہ میں عمران خان کے ساتھ جاتے تھے، ان سے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، پاشا صاحب سے، فیض صاحب سے، ریحام خان سے۔ تو یہ پاشا، فیض، یہ سارے جو ہے نا، اصل میں اللہ آپ کو ان چیزوں سے نہ گزارے جن سے ہم افغانستان اور فاٹا کے معاملات میں گزرے ہیں یا وہاں کے لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ جو چند لوگ فوج میں ہم سے ربط ضبط رکھتے ہیں نا، تو وہ افغانستان کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ ہمارا موضوع بحث افغانستان نہیں ہے۔ فرض کرے اب موجودہ آرمی چیف سے میری کبھی ملاقات ہو گئی تو میں افغانستان کا ذکر نہیں کروں گا، میں پاکستان کا ذکر نہیں، ہمارا افغانستان کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ والی سائٹ بس ہم بھگت رکھے ہیں، اس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ افغانستان اور اسٹریٹجک ایشوز جو ہوتے ہیں، ہم انہی ہی کی وجہ سے یا ان کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ دوسروں کی بنسبت ملنا گوارا کر لیتے ہیں۔ باقی میں نے آپ سے بتا دیا، ریحام خان صاحب آتی، وہ یہاں تشریف لے آئیں، وہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ آئی تھی، ہم نے پختون روایت کے مطابق ان کو چادر وہ کر دی۔ اچھا، اب اگر یہ ذاتی انا کی لڑائی تھی تو پھر ریحام خان کے انٹرویو کے بعد ختم ہونی چاہیے تھی نا، لیکن اس کے بعد بھی تو میرے نظریات اور یہ ساری چیزیں برقرار رہیں۔ لیکن ریحام خان کا ذکر آیا تو ریحام خان نے جو کتاب لکھی، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک کیا اسے؟ نہیں، اس میں جو ذاتیات پیغمبری انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ غلط کیا ہے، قابل مذمت ہے چیزیں، قابل مذمت ہے۔ اچھا، اور اگر یہ چیزیں وہ نہ لکھتی نا اس میں، تو یہ کتاب اس نے بہت اثر ڈالنا تھا، اس کی وجہ سے اثر نہیں پڑا۔ ہاں، آپ کہا کرتے تھے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں چھنیں گی تو وہ ختم ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہوا۔ نہیں، ایک تو یہ دیکھیں، آپ خلط ملط نہ کریں نا، ہم نے کہا تھا حکومت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، حکومت ختم ہو جائے گی، انسان ختم نہیں ہوتے کبھی بھی جب تک زندہ ہوتا۔ لیکن آپ نے چلو اس کو آگے۔ اچھا، تو ہم نے حکومت کے خاتمے کا کہا تھا، حکومت ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اچھا چلو میں مان لیتا ہوں، آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن آپ کہا کرتے تھے عمران کے اقتدار سے نکل کر سیدھا لندن جائے گا۔ ہاں، یہ میں کہا کرتا تھا، یہ اندازہ یا تو میرا غلط تھا یا اس کا موقع نہیں آیا۔ لیکن کسی کو بھی اگر چاہے کوئی تو موقع تو مل جاتا۔ دیکھیں، مجھے کل ایک دوست نے کہا کہ تم جب کہتے ہو کہ بھائی اس پہ تم اپریشیٹ کرتے ہو عمران خان کو کہ انہوں نے جیل اچھے طریقے سے کاٹی،
تو اس نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ کیا ہے؟ تو اب یہ تو اللہ کو علم ہے کہ وہ اپنی بہادری اور جرت سے جیل کاٹ رہا ہے، یا ظاہری بات ہے مجھے اور آپ کو کر ادھر ڈال دے تو ہم کیا کریں گے، ادھر زندگی گزاریں گے۔ اچھا، آپ لیکن کئی مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ پروگراموں میں کہا کہ عمران خان 2 دن جیل نہیں کاٹ سکے گا۔ ہاں یہ میرا خیال تھا، اس سے پہلے والا عمران خان جو تھا 1.5 سال تو ہو گیا۔ ہاں چلو مان لیتے ہیں، چلو آپ اس بات کو جو وہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ پارٹی کی عادت چھوڑ دیں، گوشہ نشین جتنی ہو وہ جائیں۔ جیل ڈالتے ہیں، دیکھیں میں تو انسان ہوں نا، ہم تجزیہ کرتے ہیں، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں نا، تو جتنی وہ جیل کاٹتے ہیں میرے دل میں ان کی قدر بڑھتی جاتی ہے، عمران خان کی۔ عمران خان کی۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پر سارے کیس سچے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ سارے کیس سچے ہوں گے، لیکن سارے کیس جھوٹے بھی ہیں۔ ہاں، آپ عدت میں نکاح کیس، سیتا وائٹ کیس، یہ قتل کیس، دہشت گردی کیس، یہ سچے ہیں؟ عدت میں نکاح والا کیس تو میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مفتی سعید کے ساتھ بھی آپ کا بڑا نکاح خان جو عمران خان کا ہے، ہاں جو ابھی اس میں گواہی بھی دی ہے اس نے، اور یہ پہلے خیر سے انہوں نے کہا کہ اسلام میں ہے کہ عورت کہہ دے میری عدت کی مدت پوری ہوگی تو پوری ہوگی۔ خیر، مفتی سعید کے ساتھ بڑے آپ کے اچھے تعلقات؟ نہیں، مفتی سعید کے ساتھ میرے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ مفتی سعید کا پس منظر یہ ہے کہ مفتی سعید نے ایک روز مجھے بلایا کہ آپ آئے میرے لائبریری کو اور میرے مدرسے کو دیکھیں۔ میں گیا، میں نے وہ سب کچھ کیا، اور کہتا ہے میرے ساتھ اگر انٹرویو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ریکارڈ کر لیں۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی بات ہے۔ میں گیا ان کے ساتھ، وہ انٹرویو ریکارڈ کیا، انٹرویو میں عدت والی بات آ گئی، اس پہ وہ خاموش ہو گئے۔ میں سوال پوچھتا رہا وہ خاموش رہا، میں سوال پوچھتا رہا وہ خاموش رہا۔ تو جب ریکارڈنگ ختم ہو گئی تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یہ نہ چلائیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک عالم دین اور ایک اس طرح کا آدمی آپ کی منتیں کر رہے ہوں کہ اس کو نہ چلائیں، تو آخر میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ بس ٹھیک ہے یہ نہیں چلے گا۔ یہ آج بھی ادھر ہماری اپنی لائبریری میں موجود ہے وہ انٹرویو۔ نہیں چلایا؟ تو میں نے اس کو نہیں چلایا عدت کے ذکر کی وجہ سے، تو وہ ادھر پڑا تھا۔ تو پھر جب مفتی سعید صاحب کو انٹرویو کا وقت آ گیا اور انہوں نے اعتراف کرنا تھا اور وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھائی وغیرہ کی تھی، تو انہوں نے اپنے ہینڈلر سے خود درخواست کی تھی کہ سلیم نے مجھ پہ یہ پردہ ڈالا تھا اور 1.5-2 سال انہوں نے اس انٹرویو کو نہیں چلنے دیا، تو میں ان کے ساتھ انٹرویو کرنا چاہوں گا۔ تو اس لیے مفتی سعید صاحب نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور انٹرویو دیا۔ اور وہ جو عمران خان کے گھر کا وہ جو ملازم تھا، جو انچارج تھا بنی گالہ کا، جی اس نے بھی خود فون کیا تھا کہ میرا انٹرویو لے لیں؟ نہیں، اس کو میں نے کیا تھا، اور ہمارے مردان سے تعلق رکھنے والے ایک مشترکہ دوست ہیں۔ یہ سارے اصل میں لوگ تو ماضی میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے رہے ہیں، تو وہ اور اسی طرح اور بہت سارے لوگ، وہ بابر A B C D، یہ تو بہت سارے لوگ ہمارے قریب رہے تھے، اور ابھی بھی PTI میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں۔ اور ان سے یہ میں جانتا تھا کہ ان سے یہ انٹرویو کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو عمران بنی گالہ کا انچارج، لیکن اس میں ہم نے صرف اور صرف جو مالی معاملات سے متعلق چیزیں تھیں وہ انٹرویو میں ڈسکس کی۔ اس میں ہم نے میاں بیوی کے تعلقات ڈسکس نہیں کیے، حالانکہ وہ رازدان ہے گھر کا، اس کے پاس تھی، اور یہ اس کی بھی خواہش تھی، اور یہ میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ دیکھیں گھر سے متعلق اور بیویوں سے متعلق اور ذاتی معاملات سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اور وہ انٹرویو آج بھی آپ نکال کے دیکھ لیں، اس میں صرف مالی معاملات جو تھے، کیونکہ مالی معاملات پہ آپ بھی کہتے ہیں کہ سیاستدان کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اور تبدیلی